اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود شریف اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ لوگوں کی خدمت میں بہت ہی زبردست، بہت ہی مجرب خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جن عورتوں کے بچے زندہ نہیں رہتے، بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، پہلا بچہ ہوا اس کا انتقال ہو گیا، دوسرا بچہ ہوا اس کا انتقال ہو گیا، اسی طریقے سے جس عورت کے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کسی عورت کے بچے زندہ نہیں رہتے، ان عورتوں کے لیے بہت ہی مجرب اور بہت ہی کامیاب وظیفہ ہے، بہت ہی زبردست عمل ہے۔ عمل تھوڑا سا لیندی ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن تیر بہا انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے اولاد زندہ رہے گی، آپ کی اولاد کو اللہ محفوظ۔ سب سے پہلے دوستو، آپ نے صبر کرنا ہے، اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھنا ہے، کامل بھروسہ رکھنا ہے، صبر کے دامن کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی اولاد بچپن میں انتقال کر جائے، یعنی کہ جب وہ نابالغ ہو، پیدا ہوتے ہی پیدائش کے ٹائم پہ اگر وہ انتقال کر جائے تو یہ ایک بہت صدمے والی بات ہوتی ہے والدین کے لیے۔ والدین جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو جو دنیا میں تکلیف دی ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے آخرات میں ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بروز قیامت اس بچے کے والدین کو، فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بچے کے والدین کو جہنم میں لے جاؤ۔ تو وہ بچہ جو بچپن میں انتقال کر گیا تھا، پیدا ہوتے ہی انتقال کر گیا تھا، وہ بچہ اپنی ناک کے بل رگڑتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ سے ضد کرے گا کہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ ہی جنت میں جانا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کو حیا آئے گی اس بچے سے کہ اور اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے والدین کو اس بچے کے ساتھ ہی جنت میں لے جاؤ۔ تو پیارے دوستو، جیسا آپ نے سنا کہ اللہ جب کسی کو دنیا میں کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی رنج دیتا ہے، کوئی غم دیتا ہے، تو آخرات میں اس کے بدل میں اس کو اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ تو آپ نے غمگین نہیں ہونا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کر دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب آپ 80 سال کے ہو گئے اور جو آپ کی زوجہ تھی حضرت حنہ علیہ السلام، آپ بانجھ ہو گئی تھی، تو اب ولادت کے آثار ختم ہو چکے تھے، تو اللہ نے ان کو بشارت دی کہ اللہ تمہیں ایک جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جب وہ 80 سال کے بوڑھے ہو گئے تھے اور آپ کی زوجہ بانجھ تھی، اللہ نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے نوازا۔ تو دوستو، جب اللہ جو چاہتا ہے، جس ٹائم چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنا ہے، کامل یقین رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی اولاد زندہ رہے گی، اسے دنیاوی اور آسمانی کوئی بلا بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، آج کے وظیفے کی طرف۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسکائی بلو کلر کا جو دھاگا ہوتا ہے، آسمانی رنگ کا، یہ دھاگا آپ نے لینا ہے۔ جو عورت جس کے اولاد زندہ نہیں رہتی، اس کو سیدھا کھڑا کرنا ہے اور جہاں سے بال اگتے ہیں اس جگہ سے لے کر پیر کے ناخن تک آپ نے ایک دھاگا کا ناپ اس کا لینا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے 7 دھاگے ناپنے ہیں۔ آپ نے 7 دھاگے ناپنے کے بعد اس کا ایک گنڈا بنا لینا ہے، سب کو مکس کر کے ایک گنڈا بنا لینا ہے، اور اس گنڈے کے اوپر آپ نے 41 گٹھا لگانی ہے۔ آپ نے 41 گٹھا لگانی ہے۔ ہر گٹھا کے اوپر آپ نے 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ قرآن شریف کی بہت مجرب اور بہت پاورفل صورت ہے سورہ مزمل شریف۔ آپ نے 41 مرتبہ پڑھ کر ہر گروہ پر پھونک مارنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 41 گرہ لگانی ہے۔
گرہ آپ نے کس طرح سے لگانی ہے کہ جب آپ گٹھا لگانے لگے تو اس کے بیچ میں تھوڑا سا ہول چھوڑ دیں، یعنی ٹائٹ سے اس کو کسے نہیں، ہلکا سا لوز چھوڑ دیں۔ جب آپ 41 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ چکے تو اب آپ نے اس کے اوپر پھونک مارنی ہے 3 مرتبہ اور زور سے اس کو کھینچ دینا ہے جیسے آپ نے کسی چیز کو قید کر دیا ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے 41 گرہ لگانی ہے۔ 41 گرہ لگانے کے بعد اس عورت کی ناف کے اوپر باندھ دینا ہے جس کی اولاد زندہ نہیں رہتی۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ اس کے حمل کی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ اس کی اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو وہ گنڈا آپ نے اتار کر بچے کے گلے میں ڈال دینا ہے۔ 12 سال تک آپ نے وہ گنڈا بچے کے گلے میں رہنے دینا ہے۔ ہر سال جب بچے کی ولادت کا دن آ جائے، یعنی اس کی برتھ ڈے آ جائے، اس دن وہ گنڈا آپ نے چینج کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے پڑھ کر اس گنڈے کو 12 سال تک، یعنی کہ 12 گنڈے آپ نے چینج کرنے ہیں۔ 12 سال تک آپ نے چینج کرنا ہے۔ 12 سال کے بعد اگر آپ چاہیں تو باندھنے لینے دیں، اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ اتار سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی اولاد اللہ کے حفظ و ایمان میں رہے گی، اللہ نے چاہا تو آپ کی اولاد صحیح رہے گی، اللہ نے چاہا تو آپ کی اولاد تندرست رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی کچھ سنا اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جو لوگ بھی اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ شیئر کریں، قرآن کی طرف لے کر آئیں، حدیث کی طرف لے کر آئیں۔ آپ کوئی بھی دوست ہم سے کوئی بھی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مشکلات ہے، اگر آپ ہم سے کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی تعویذ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔